انسانی معاملات اور خاص طور پہ جو بھائی بہنوں میں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی اہمیت ہے. شروع میں جہاں آئی تھی آیتیں، اس میں ماں باپ کے حقوق تھے، بیوی اور شوہر کے حقوق تھے، مرنے کے بعد مال میں حصے تھے، بچوں کے تو تھے ہی آف کورس. وہاں اشارتاً بھائی بہنوں کا حصہ تھا، یہاں دوبارہ رکھ دیا. اللہ تعالیٰ یہاں آپ کو مجھے سورت کے اینڈ پہ کیوں بلا؟ کیونکہ یہ اہم موضوع ہے. آپ جانتے ہیں نا شروع اینڈ بہت اہم ہوتا ہے، دعوت کا شروع اس کا اینڈ وہ یاد رہ جاتا ہے. یہاں صرف ون لائنر جملہ جو وہاں بھی جا سکتا تھا، لیکن اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ ادھر بیان کر کے جو یہ کہہ رہے ہیں نا یوسیکم اللہ، اللہ اپنا حکم بیان کرتا ہے تاکہ تم پھٹک نہ جاؤ، گمراہی میں نہ جاؤ. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ میراث ہو یا ترکے کا مسئلہ ہو، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. اس میں بھی اللہ کے بتائے ہوئے قاعدے کی پابندی کرنی ہے، ورنہ ظلم کرو گے، بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیں گے، چچا بھتیجوں کا مال کھا جائیں گے، یا بوڑھے ماں باپ کو پیچھے کر دو گے تو گویا کہ گمراہی کی خندق میں گر جاؤ گے. آج ہمارے ہاں ظلم کی صورتوں میں سے ایک ظلم کی صورت وراثت کی غیر منصفانہ بانٹ ہے. اللہ سے دعا ہے قرآن سے رہنمائی لیتے ہوئے، اس گائیڈ لائن کو لیتے ہوئے ہم ایسی چیزوں سے دور رہیں تاکہ کل قیامت کے دن ہماری نیکیاں کوئی اور نہ لے جائے. آج وراثت دینا آسان ہے، آج حصے دینا یتیموں کو اور مسکینوں کو اور جو بھی غریب رشتہ دار ہیں وہ آسان ہے، لیکن وہاں بہت مشکل ہوگا.